ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آج سری نگر ایک کربلا ہے، آج جموں کی گلی گلی ایک کربلا کی طرح ہے، آج کارگل اور لداخ اسی طرح ایک کربلا کا منظر پیش کر رہا ہے۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس زمانے میں امام حسین کا ساتھ نہیں دیا اور زندہ رہے، وہ مرنے تک اپنی زندگی پر افسوس کرتے رہے۔ آج بھی اگر اہل پاکستان نے کشمیریوں کا ساتھ نہیں دیا، زندہ رہیں گے، لیکن تمہاری یہ زندگی موت سے زیادہ کچھ نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، 2 مہینے ہو گئے، دنیا دیکھ رہی ہے، دنیا بہری ہے، دنیا گنگی ہو گئی ہے، دنیا اندھی ہو گئی ہے۔ اقوام متحدہ ہے، سلامتی کونسل ہے، OIC ہے، انسانی حقوق کے بے شمار انجمنیں ہیں، اور انسانی حقوق کیا، دنیا میں تو جانوروں کی حقوق بھی، پانی میں مچھلیوں کی حقوق بھی، جنگلوں میں پرندوں کے حقوق بھی، وہ سارے محفوظ ہے۔ لیکن دنیا میں اگر کسی کا کوئی رائٹ اور حق نہیں ہے، وہ میرے کشمیری بھائی اور بہن کا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اعلان کرتے ہیں۔ میں یہی تو یونو سے پوچھتا ہوں کہ یہی یونو ہے، انہوں نے انڈونیشیا میں مشرقی تیمور والوں کا ساتھ دیا، وہ آزاد ہو گیا۔ انہوں نے سوڈان میں جنوبی سوڈان والوں کا ساتھ دیا، وہ آزاد ہو گیا۔ لیکن یونو اگر کسی مسئلے کے بارے میں بے بس ہے، وہ صرف اور صرف میرا کشمیر کا مسئلہ ہے۔ میرے حکمرانوں نے 72 سالوں سے اپنی قوم کو بھی اور اہل کشمیر کو اندھیرے میں رکھا ہے۔ 72 سالوں سے پاکستان جو کشمیریوں کا وکیل ہے، پاکستان جن کو ہر فورم میں کشمیریوں کی وکالت کرنی چاہیے تھی، مجھے افسوس ہے کہ یہ وکیل بھی اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر سکا، اور اس نے 72 سالوں سے 80 لاکھ سے زیادہ انسانوں کے ہاتھوں میں زنجیریں ہیں، اور وہ زنجیریں اسی طرح ہے۔ میں خود حیران ہوں، میں کل مقبوضہ کشمیر کے دوستوں کے پاس گیا تھا کہ 2 مہینے ہو گئے ہیں، یہ لوگ کھاتے کیا ہیں، کہاں سے پیتے ہیں، بچوں کا کیا ہوگا۔ آج جمعے تو گزر گئے کہ کشمیر کے لوگ جمعے کے دن اللہ کے گھر حاضر نہیں ہو سکے، اور دنیا دیکھتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں اسے آپ سے مشورہ کرنے آیا ہوں۔ میں کراچی گیا، بہت بڑا جلسہ ہوا، میں کوئٹہ گیا، میں سرگودا گیا، میں پشاوریوں کے پاس گیا، میں اسلام آباد میں انڈین سفارت خانے پہ گیا، ہر جگہ میں نے قوم کے ساتھ مشورہ کیا۔ اور آج آپ شہداء کی وارث قوم ہے، آپ غیرت مند قوم ہے، آپ بہادر قوم ہے، آپ دلیر قوم ہے، آپ مجاہد قوم ہے۔ میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ اگر حکومت پاکستان نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، تو میں تو یہی مشورہ دینے آیا ہوں کہ پھر آپ اور ہم نے مل کر خود ہی اپنے لیے راستہ بنانا ہے، خود ایک فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن ہم میر جعفر اور میر صادق کی طرح ظلم اور جبر کا حصہ نہیں بن سکتے۔ ہم نے آگے بڑھنا ہے اور زندگی کا آخری قطرہ اس راستے میں بہانا ہے۔ ہمیں یہ حکمران ڈراتے ہیں کہ بڑے ظالم لوگ ہیں، ظالم ہوں گے، لیکن ہم مجاہد لوگ ہیں۔ میرے پڑوس میں افغانستان ہے، وہ اتنے تعلیم یافتہ بھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے انگریز کو شکست دی،
انہوں نے روسی سپر پاور کو شکست دی، انہوں نے 46 ممالک پر مشتمل نیٹو فوج کو شکست دی۔ تو ہمارے اور ان کے کھوپڑیوں میں کوئی فرق نہیں ہے، ہمارے اور ان کے بازو میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر وہ احمد شاہ ابدالی ہے تو ہم بھی احمد شاہ ابدالی کی طرح ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم سری نگر کو انڈین آرمی کے لیے قبرستان بنائیں گے، انشاءاللہ قبرستان بنائیں گے۔ میرے نوجوانوں نے LOC کراس کرنے کا فیصلہ کیا تھا، تورخم جا کر وزیر اعظم نے کہا کہ جو LOC کراس کرے گا وہ پاکستان کا غدار ہوگا۔ میں حیران ہوا کہ ہمارے بزرگوں نے تو یہ LOC بار بار کراس کی ہے، اس کا کیا ہوگا؟ میں نے اس دن بھی کہا کہ وزیر اعظم کو مفتی اعظم نہیں بننا چاہیے۔ لوگ آپ کہتے ہیں انتظار زیادہ دیر نہیں کریں گے، آپ نے کہا تھا کہ میں 27 تاریخ کو خطاب کرنے والا ہوں، وہ لمحہ بھی گزر گیا۔ اب پوری قوم دیکھتی ہے کہ وزیر اعظم کا ایکشن کیا ہے، اس کا روڈ میپ کیا ہے، اس کے ساتھ لائحہ عمل کیا ہے۔ اس لیے ہم تو ہر دن اس انتظار میں ہے کہ اب ہماری حکومت کا فیصلہ کیا ہے۔ ہماری مائیں اور بہنیں صبح کے وقت بھی پاکستان کی طرف دیکھتی ہے، شام کے وقت بھی پاک فوج کی آواز سننے کے لیے اپنی دیواروں سے کان لگا کر انتظار کرتی ہے۔ جناب عمران خان صاحب، جناب باجوہ صاحب، تقریر کے بعد لوگ اب روڈ میپ چاہتے ہیں کشمیر کے آزادی کے لیے، اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ یو ٹرن جو لیتا ہے وہ بڑا لیڈر ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے کشمیر کے مسئلے پر یو ٹرن لینے کا کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایک ہی راستہ آگے بڑھنا اور سری نگر کو دشمن کے چنگل سے آزاد کرنا۔ آپ کے آزاد کشمیر کے جھنڈے پر یہ جو 4 لکیریں ہیں، معلوم ہے یہ 4 لکیریں کیا ہے؟ یہ 4 لکیریں سفید لکیریں، یہ 4 دریاؤں کے نشانات ہیں۔ یہ 4 دریا کشمیر سے نکلتے ہیں، وہ جہلم ہے، وہ ستلج ہے، وہ راوی ہے، یہ 4 دریا ہیں۔ اگر یہ دریا انڈیا بن کرے تمہارا پنجاب ریگستان بنے گا، تمہیں ایک پانی کا قطرہ نہیں ملے گا۔ اس لیے پاکستان کی جنگ 72 سالوں سے کشمیری لڑ رہے ہیں، اور اب یہ جنگ پاکستان میں لڑنا ہے۔ اس لیے کہ کشمیر کے پہاڑوں کا نہیں، یہ اسلام آباد کی تحفظ کا، یہ لاہور کی تحفظ کا، یہ کراچی، یہ سیالکوٹ، یہ مظفر آباد کی تحفظ کی لڑائی ہے۔ یہ لڑائی ہم نے خود لڑنا ہے۔ بس میرے گلگت کے بھائیوں، میں آپ سے اب پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے کوئی فیصلہ دیا قوم کی سطح پر تمام لوگوں کو اعتماد میں لے کر LOC کی طرف جانے کا، تو آپ یہ جو راجہ بابر شہید کے وارث ہے، کرنل حسن کے وارث ہے، آپ ساتھ جائیں گے نہیں جائیں گے؟ اور کشمیر کے آزادی کے لیے زندگی کا آخری لمحہ میں بھی آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ جماعت اسلامی پاکستان اور میری پوری پاکستانی قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے انشاءاللہ۔ ایک مورچہ میں کھڑے ہیں، ایک مورچہ میں ہم نے جان دینا ہے، ایک مورچہ میں ہم نے لڑنا ہے، اور مودی کو تاریخی شکست دینا ہے۔ اس وقت جو ہمارے سامنے سومنات ہے، غزنوی نے سومنات کو پاش پاش کیا تھا، ہم نے بھی تکبر کا
100 منات, غرور کا 100 منات, چالاکی کا 100 منات, جھوٹ کا 100 منات, 5 کرنا ہے انشاءاللہ تعالی, انشاءاللہ تعالی. میرے دوستو